अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड बैंक जो है वो एक आलमी मालियाती इदारा है। पूरी दुनिया जो है उसके यहाँ तरक्याती कामों के लिए जितने कर्ज जारी होते हैं उसके लिए वो कायम किया गया। और दुनिया के तमाम ममालिक को जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे होंगे उसको वर्ल्ड बैंक कर्ज देगा। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आज भी अगर उनके यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगना होगा तो वो उस प्रोजेक्ट को जो है, आज भी अगर कोई प्रोजेक्ट लगना होगा तो उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक से ली जाएगी। जैसे ईस्ट यूरोप के जो ममालिक हैं, ईस्टर्न यूरोप के ममालिक, जहाँ पे ये यार अपना ये हंगरी हो गया, ये पोलैंड हो गया है, ये चेकोस्लोवाकिया हो गया, अब तो खैर अलग अलग हो गए, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक अलग अलग हो गए, ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना वगैरह, ये जो ईस्ट जर्मनी के ममालिक हैं जहाँ पे पहले के रशिया का दौरा रहा है, इन ममालिक के अंदर भी एक कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाई जा रही है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका, रशिया, चाइना तीनों मिलके उसकी मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि वहाँ ईस्टर्न यूरोप जो है वो अपनी एक कनेक्टिविटी ढूंढ रहा है कि एक ऐसी बने, मोटरवे बने, वो तमाम इन यूरोपियन ममालिक को कनेक्ट करे, ठीक है। और इसी तरह वो रेल का लिंक भी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर बहुत खप पड़ी हुई है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप क्यों करने लगे हैं, इसकी यूटिलिटी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो होगी। वो कहते हैं यार तो की हो गया, साडा मसला है ना कि इसकी यूटिलिटी होती है या नहीं होती, हम आपस में कनेक्टिविटी चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो है दुनिया की तमाम बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं करना चाहिए, हम नहीं करने देंगे, इससे माहौलियाती मसाइल पैदा होंगे, ये इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। जो कि उनका ट्रेडिशनल हथियार है कि आपके यहाँ कोई डैम बनने लगे तो फौरी तौर पर किसी न किसी एनजीओ को याद आया था कि इससे तो माहौलियाती बड़ा खराब होगा। तो खैर तो वर्ल्ड बैंक जो है ये इस तरह के काम करता रहता है। वर्ल्ड बैंक जो है पूरी दुनिया का रिव्यू भी जारी करता है, आईएमएफ भी जारी करता है, वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। इकॉनमी के रिलेटेड तकरीबन तमाम अदारे जो हैं वहां पे उन्होंने माहिरीन बैठाए हुए हैं, वो दुनिया का सालाना एक जायजा लेते हैं और जायजा जारी करते हैं कि जनाब इस साल के अंदर ये हुआ है, ये हुआ है, और इसकी बुनियाद के ऊपर हम आइंदा साल के अंदर ये होने की तवक्को कर रहे हैं। तो उसी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है और जहां पे उसने हर ममालिक के बारे में डिफरेंट पैराजात लिखे हैं। उसके माजी का ऊपर भी एक पैरा होगा और उसके मुस्तकबिल के हवाले से भी एक अलग से पैरा भी लिखा जाता है। अदरवाइज इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होते हैं या मुआशी अशारिये जो होते हैं उनको वो टेबलाइट वो क्या होता है जी, ग्राफ्स की शक्ल में डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे मुल्क में महंगाई में ज्यादा इजाफे का ग्राफ उन्होंने दिखाया, नहीं देखने की दिल करती, लेकिन एक उन्होंने यार बड़ी बुरी की है हमारे साथ, और वो बुरी ये की है कि अंदरूने मुल्क तो इमरान खान साहब झूठ बोलते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं कि मैंने कितना अच्छा यू टर्न मारा है या मैंने कितना अच्छा धोखा दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को जो लाए हैं उनके यहाँ भी झूठ बोलने की, दुश्मन को धोखा देने की तरबियत दी जाती है, तो वो उन्होंने वही तरबियत उनको दे दी, तो वो बड़ा अच्छा झूठ बोलते हैं। लेकिन आलमी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान इमरानी हुकूमत का झूठा, डॉक्यूमेंटेड झूठा साबित होने का ये पहला मौका है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में छापा है कि ये जी इन्होंने जो 3.92% की ग्रोथ रेट का दावा किया था वो गलत है, हम उसके ऊपर यकीन नहीं करते, हम उसको शक की निगाह से देखते हैं। ये उस रिपोर्ट के अंदर शामिल, यानी कि मतलब कि सल्तनत मशगूलिया का एक और झूठ जो है जो आलमी सतह के ऊपर बेनकाब हुआ। और आलमी सतह के ऊपर ये नहीं है कि कोई मैं गली जाने महल्ले जाने किसी ने कह देता है, आलमी सतह के ऊपर वर्ल्ड बैंक जैसा अदारा यार जिससे कल को कर्ज लेना भी पड़ सकता है, और पड़ेगा ना, नहीं हमने भी डेवलपमेंट का काम करना है। इमरान खान एंड मशगूलिया की तरह हमने रोक के तो नहीं बैठे रहना, कोई ना कोई हमने सड़क बनानी होगी, कोई ना कोई डैम बनाना होगा, कोई ना कोई बिजली घर लगाना होगा, कोई ना कोई अस्पताल बनाना होगा, कोई ना कोई बिजली की तार बिछानी होगी, उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो वो हमारे बारे में ये राय कायम करके बैठा हुआ है कि जनाब आप तो झूठ पे बोल दे हो, ठीक है। तो हम झूठ बोलते हुए वहां पे पकड़े गए। उन्होंने कहा जी 4% ग्रोथ जो दावा किया गया था, यानी कि 3.92% वाला, वो झूठ चुता लिया से, और हम उसके ऊपर यकीन नहीं करते। हाँ, हम ये समझते हैं कि मौजूदा साल के खात्मे तक पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.4% तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस दौरान
اگر اس دوران حکومت کو IMF سے قرض مل گیا تو اور افراط زر جو ہے وہ کنٹرول رہی تو اب دونوں معاملات کے ساتھ کہ 3.4% بھی اس صورت میں ہوگا کہ اگر افراط زر قابو میں رہے اور IMF سے اگلی قسط مل جائے. اگلی قسط کتنی ہے؟ $1 ارب کی تقریباً. اور اس $1 ارب کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ $1.94 فوری طور پہ بجلی کا ریٹ بڑھانا ہے. کیوں بڑھانا ہے بھائی؟ بنیادی طور پہ جب اندھا دھند دستخط کیے تھے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ پہ، اس نے حفیظ شیخ نے اندھا دھند دستخط کیے تھے تو اس وقت کوئی پڑا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. یہ بالکل ویسے حفیظ شیخ اپنے پیر و مرشد اور باپ کے نقش قدم پہ چلا ہے. جس طرح مشرف نے کہا تھا کہ مجھے تسلیم کر لو کہ میں یہاں کا لیجیٹیمیٹ رولر ہوں، جو مرضی کر لو. امریکی پریشان ہوگا کہ یار ہم نے تو یہ کچھ مانگا بھی نہیں تھا جو اس نے دے دیا. وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو امریکی افغانستان سے نکلے ہیں آنا بھی نہیں دے کے گئے ہمیں، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے تحت جو مشرف نے کیا تھا. ہم اور ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے ایگریمنٹ پنڈی کے اندر چھپا لینے کا رواج ہے نا، بھلے وہ 71 کا سرنڈر ڈاکومنٹ ہو یا اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں وہ ایگریمنٹ نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. امریکیوں نے کٹ کے صفحہ مارا ہے، دیکھو نا ایگریمنٹ ہوا ہے، کر لو گا، ٹھیک ہے. تو اس ایگریمنٹ کے تحت جی وہ انہوں نے ہماری ہوائی فضائی حدود بھی استعمال کی اور زمینی حدود بھی استعمال کی اور اپنا سارا کچھ اٹھا کے لے گئے اور جو وہ نہیں اٹھا سکتے تھے وہ ضائع کر. بہرحال وہ جو ایگریمنٹ ہے، اب جو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اگر آپ جو ہیں افراط زر کو کنٹرول رکھیں، IMF کہتا ہے جی $1 ارب آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، پھر کیوں دیں گے؟ اگر آپ $1.93 یا $1.96 بجلی کے ریٹ میں اضافہ کریں گے. اب $1.93 یا $1.96 کا مطلب آپ $2 لگا لیں فار کنوینئنٹ پرسن. اگر آپ اپنا بل نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ لکھی ہوگی $6,000 اور بل آپ کو آیا ہوگا 13 یا $13,500 کا، یعنی کہ مور دین 100% اس کے اندر ٹیکسز کی مد میں آتا ہے. میٹر کا رینٹ بھی اس میں ڈلا ہوتا ہے، رینٹ کا ٹیکس بھی ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ڈال کے جب آپ نکالتے ہیں تو جتنی بجلی کی قیمت ہوتی ہے اس سے کوئی 110-120% ہوتا ہے ٹیکس. تو اب اگر $2 اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ $4 $4.25 کا آئے گا. تو $4 بجلی کی قیمتوں میں جو جمپ لگے گا، اور یہ بیسک یونٹ کی قیمت کے اندر جمپ کا وہ کہہ رہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ چونکہ ان کو کوئی اس طرح کا کوئی ہمدردی یا نہیں ہے اس لوگوں سے، کیونکہ سارے تو جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں، کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک واری لے لیتا ہے تو دوسرے کو واری دے دی جاتی ہے، دوسرا واری لے لیتا ہے تو تیسرے کو واری لے لی جاتی ہے. میں مزمل اسلم سے چیک کرنا کہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس معاملے میں بیچارہ بے روزگار رہا ہے تو اس سے دوسری نیشنلٹی نہیں لی گئی ہوگی. تو بہرحال کسی کی پارٹی میں، کسی کی کراچی میں ڈیوٹی لگاتے ہیں، عروج بھی دیکھا ہوا انہوں نے، تو کوئی پتہ نہیں انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی نیشنلٹی گھیر لی ہو. لیکن مزمل اسلم شاید وہ مطلب پہلا بندہ ہو جو کہ پیور پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ کیبنٹ میں آئے، ورنہ لنکا میں سارے 52 گزے ہیں. تو خیر یاد مجھے رہے گا، یاد نہیں بھولے گا نہیں. اکنامک اسپوکس پرسن آیا ہے نا یار حکومت کا، تو اس لیے ہم سے زیادہ میرا مطلب ہے اس کا کس نے احترام کرنا ہے جی، احترام. تو خیر وہ جو ہے، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کی تباہی پھر جائے گی، تو پھر جائے تباہی، یہ دوہری شریعتیں والوں کو کیا مسئلہ پڑتا ہے. دوسرا افراط زر ہے. اب افراط زر جو ہے وہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی برآمدات جو ہیں، یعنی کہ جو پاکستان باہر بھیجتا ہے وہ تو وہیں پہ ٹکی ہوئی ہیں، $2.25 ارب، ٹھیک ہے. اور جو درآمدات ہیں وہ ان سے کوئی تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. اور اگر آج کی برآمدات کو آج کی جو امپورٹس ہیں، یعنی کہ جو درآمدات ہیں، اگر ان کی پروجیکشن لی جائے تو ہم اس سال $72 ارب کی درآمدات کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم ایکسپورٹ کا جائزہ لیں تو وہ تقریباً کوئی $2.5 ارب، $2.25 ارب ماہانہ پہ چل رہی ہیں. تو وہ تقریباً کوئی 28, 29, 30 ارب ڈالر پہ ہو جائیں گے. تو $30 ارب جو ہے وہ ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی کا ہو گیا
اس دفعہ بڑھ جائے گا، چلیں ہم 35 کر لیتے ہیں، اور 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کا ہوگا، اور 35 ارب ڈالر ایکسپیٹریٹ کا ہوگا، اور یوں مل ملا کے کوئی 65 کے قریب معاملہ پہنچ گیا۔ امپورٹس اگر موجودہ ٹرینڈ پہ چلتی رہتی ہیں، اگرچہ حکومت نے مارجن لگایا ہے اور امپورٹس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ IMF کی کنڈیشن کی وائلیشن ہے۔ اب ہم جو مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے کیسے نکلیں گے، یہ ایک الگ کوسچن ہے۔ مذاکرات میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بہرحال اگر ہم IMF کا ون کر لیتے ہیں تو پھر بھی تباہی ہے۔ یعنی مطلب میں رزلٹ نکالنے لگا، ذافیکل نکالنے لگا کہ اگر ہم IMF سے مذاکرات کامیاب کر لیتے ہیں اور کرونا کے باعث IMF کا جو پروجیکٹ سسپینڈ تھا اس کو بحال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی تباہی ہے۔ تو اگر ہم اور ایک صورت ہے کہ کیونکہ IMF کا پروگرام اگر آئے گا تو پھر مہاتما کے دوستوں کو جو 3% کے اوپر پراپرٹی کے اندر لگانے کے لیے پیسے مل رہے تھے پاکستان کے بینکوں سے، وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو بھائی مہاتما تو نہیں چاہے گا کہ IMF کے ساتھ نیگوسیشن کامیاب ہوں۔ فنانس منسٹر کی اب کیا اسائنمنٹ ہے جس کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا، اور بیچارہ ویسے بھی فارغ ہو جائے گا کیونکہ وہ کہیں سے الیکٹ نہیں ہو پائے گا۔ ابھی تک حکومت کو کوئی سیٹ نہیں مل رہی جس سے اس کو الیکٹ کروا کے تو ممبر بنا دیں۔ فارغ شاید نہ کریں، ان کو پھر ایڈوائزر پہ منتقل کر دیں منسٹر سے، اور معاملات وہی چلاتا رہے، اور پورٹ فولیو جو ہے پرائم منسٹر اپنے پاس رکھ لے۔ خیر، IMF کا پروجیکٹ ریزیوم ہو جاتا ہے، بحال ہو جاتا ہے، تو پھر بھی بیڑا غرق ہے، اور وہ اگر بحال نہیں ہوتا تو مہاتما اور اس کے احباب کو تو لوٹ مار کرنے کا فل موقع ملے گا، لیکن اکانومی پھر بھی تباہ ہے۔ تو جنہوں نے جناب عمران احمد خان نیازی کو کسی خاص محبت میں، کسی خاص جذبے کے ساتھ لانچ کیا تھا، بلکہ اس قوم کے اوپر مسلط کیا تھا، اور اس کے لیے 2 سال 3 سال محنت کی تھی، اور جا کے ججوں کو کہا تھا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، اب ان کے تھوڑا سا بس اگلا فکرہ نہیں کہہ سکتا، دل تو بڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی، یہ میں نے کہا تھا کہ نئی خبر آئی ہے، ساڑھا نہ ہوتے بھی نکل آیا جی۔ اندرون خانہ بات رہتی تو ٹھیک تھا، اب بیرون خانہ تو کوئی مہاتما کو نہیں نہ پوچھے گا، بیرون خانہ تو پاکستان کا نام خراب ہوا نا، تو اب کیا کریں، بے بسی کا عالم ہے، اور اسی بے بسی کو میں نے کہا کہ میں اکیلا کیوں کوڑوں بیٹھ کے، یا میں اکیلا کیوں سڑوں، میں آپ کو بھی کیوں نہ ساڑوں، تو میں آپ کو ساڑنے کے لیے حاضر ہو گیا، تو سڑے، چیخیں، پٹیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مہاتما تو رہے گا، اور اگلے 7 سال رہے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں کھڑ کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔